Even the glorious Quran mentions the value of water. The Quran says, and we made from water everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My friends, water is the essence of life. Every living being depends on it. Yet today, we are facing one of the greatest threats to our environment: the shortage and misuse of water, the dangers of wasting it, and the powerful Islamic teachings that remind us to value every drop. Let's take a moment to open our hearts and minds and understand how to can become more responsible and powerful and thankful for this precious gift from Allah. پانی زندگی کی اصل روح ہے، ہر جاندار کا وجود اسی پر قائم ہے، لیکن آج ہم ایک بہت بڑے ماحولیاتی سے دو چار ہیں، وہ ہے پانی کی قلت اور اس کا غلط استعمال۔ اس ویڈیو میں ہم پانی کی اہمیت، اسراف کے نقصانات اور ان اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں گے جو ہمیں ہر قطرے کی قدر سکھاتی ہیں۔ تو آئیے چند لمحے اپنے دل و دماغ کو کھولیں اور سیکھیں کہ ہم کس طرح زیادہ ذمہ دار اور شکر گزار بن سکتے ہیں اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کے لیے۔ واٹر از دا پریشیس گفٹ فرام اللہ اینڈ یٹ وی ویسٹ اٹ ایوری ڈے۔ پانی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قیمتی نعمت ہے، لیکن ہم اسے روزانہ ضائع کرتے ہیں۔ وداؤٹ واٹر لائف آن ارتھ وڈ کم ٹو این اینڈ۔ پانی کے بغیر زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وی ڈرنک اٹ، واش ود اٹ، گرو فوڈ ود اٹ اینڈ اسٹل ڈو ناٹ ویلیو اٹ انف، لیکن پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایوری لیونگ تھنگس ڈپینڈس آن واٹر ٹو سروائیو۔ ہر جاندار کے زندہ رہنے کا انحصار پانی پر ہے۔ پلانٹس، اینیملز اینڈ ہیومنز آل نیڈ واٹر ٹو لیو۔ پودے، جانور اور انسان سب کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے۔ ایون دا گلوریس قرآن مینشنز دا ویلو آف واٹر۔ قرآن سیز اینڈ وی میڈ فرام واٹر ایوری تھنگس۔ قرآن مجید بھی پانی کی قدر بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وداؤٹ واٹر کراپس ول فیل اینڈ ہنگر ول اسپریڈ۔ پانی کے بغیر فصلیں برباد ہو جائیں گی اور بھوک مری عام ہو جائے گی۔ مینی پور کنٹریز اور لیڈیز سفر بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو کلین واٹر۔ بہت سے غریب ممالک پہلے ہی صاف پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اسلام ٹیچز us to respect water and never waste it۔ اسلام ہمیں پانی کی قدر کرنے۔ The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم used very little water even for ablution۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بھی بہت تھوڑا پانی استعمال کرتے تھے۔ He warned against wasting water even if you are by a river۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ پانی ضائع نہ کرو، چاہے تم دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ How can save water؟ Close the tap while brushing your teeth۔ جب دانت صاف کرے تو نل بند کر دیں۔ Use a bucket instead of a running hose to wash your car۔ گاڑی دھونے کے لیے نالی کے بجائے بالٹی کا استعمال کریں۔ Fix leaking taps and pipes in your house۔ اپنے گھر کے ٹپکنے والے نل اور پائپ کو درست کریں۔ Water is the life۔ Without it everything is dies۔ پانی زندگی ہے، اس کے بغیر سب کچھ مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ Let's be responsible Muslims and save water for our future generation۔ My friends, we must realize that saving water is not just a responsibility, it is moral duty, a spiritual act and a necessity for the survival of future generation۔ میرے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پانی بچانا صرف ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ اخلاقی فریضہ، روحانی عمل اور آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم ہوشمندی سے فیصلہ کریں، باشعور اقدامات کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ بطور مسلمان ماحول کا خیال رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بطور انسان یہ ہمارے ضمیر کی پکار ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا محافظ بنائے، ان کا ضیاع کرنے والا نہ بنائے۔ آئیے پانی بچائیں، قطرہ بقطرہ، عمل بعمل، دل سے دل تک۔ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔